السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہے میری یوٹیوب فیملی، میری مائیں، میری بڑی بہنیں، چھوٹی بہنیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص حفاظت میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے شیطانی شر سے، وسوسے سے بچائے. آمین ثم آمین. میری یوٹیوب فیملی، آج کی ویڈیو ہے کہ ظلم کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے میری نظر میں. یہ میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتاؤں گی جو کہ مجھے لگتا ہے کہ چیز ہونی چاہیے. باقی تو اور بہت ساری وجہ ہیں. میری یوٹیوب فیملی، مجھے امید ہے کہ جو میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ بھی اس کے ساتھ اتفاق کریں گے. میری یوٹیوب فیملی، آپ سب کو پتہ ہے کہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں. ایک دن کا گیپ ہوتا ہے میری ویڈیو میں. لیکن میں نے کل ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی اور میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ آپ سب کے سامنے آج کل جو چل رہا ہے، جتنا بھی ظلم ہے، میں خالی ایک کی بات نہیں کروں گی. بہت ساری ایسی چیزیں ہو چکی ہیں اور آپ سب کو کیا رزلٹ نظر آیا اس کا؟ کوئی بھی رزلٹ نہیں نظر آیا، زیرو. اور معاشرے میں آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی یہ جو ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے، خالی وہی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اتنے سارے واقعے ہو چکے ہیں جس میں بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی شامل ہیں. اور آپ نے کیا دیکھا؟ کیا کسی کو انصاف ملا ہے؟ تو میری یوٹیوب فیملی، یقین مانے دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ ان چیزوں کو دیکھ کر جو سب کچھ ہوا ہے اور جو سب کچھ ہوتا آ رہا ہے. لیکن آپ سب نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جو کچھ بھی ہو جائے لیکن انصاف کسی کے ساتھ بھی آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا کہ کسی کے ساتھ بھی انصاف ہوا ہو. اور پھر میں یہ چیز سوچتی ہوں کہ دنیا میں تو لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا، ہر بڑی سے بڑی بات کا حساب کتاب لینا ہے اور انصاف ملنا ہے. وہاں پر تو بے انصافی ہوگی نہیں، کسی صورت نہیں. تو دنیا میں تو جتنا بھی ظلم ہو جائے، جتنی بھی چیزیں ہو جائیں، انصاف کی امید اب نہیں رہی ہے. میری یوٹیوب فیملی، ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران نہیں صحیح ہیں اور انصاف نہیں ملتا. ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جیسی عوام ویسے حکمران؟ تو ہر بندہ اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا شروع ہو جائے، اپنی غلطیاں دور کرے اور اپنے آپ کو درست کر لے اور دین کی طرف چلا جائے، اسلام کی طرف چلا جائے، اللہ کی طرف چلا جائے، تو آپ یقین مانیں ہر چیز آپ کو بہترین ملے گی. تو جیسے لوگ ہیں نا آج کل، جیسی ذہنیت ہے، جیسی سوچیں ہیں، جن چیزوں میں لوگ پڑ گئے ہیں، جن برائیوں میں، جن غفلتوں میں، دین سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت کرنی چاہیے تھی اس سے دور ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ جب انسان خود ہی نہیں صحیح ہوگا تو پھر کیسے حکمران آپ کو صحیح ملیں گے؟ تو اسی حساب سے یہ نا کہ جیسی عوام ویسے حکمران، یہ بات بالکل صحیح ہے. اور میری یوٹیوب فیملی، کتنی سارے کیسز، کتنی ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں لیکن کوئی بھی کسی کو بھی انصاف ملتا ہوا نہ آپ کو نظر آیا ہوگا نہ مجھے آیا ہے. میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ جو سب سے بڑی وجہ مجھے نظر آتی ہے نا کہ ظلم اتنا زیادہ کیوں ہے، ہمارے ملک کی میں بات کر رہی ہوں، میں باقی ملکوں کی نہیں بات کر رہی. باقی ملکوں کے اپنے حساب ہیں لیکن میں جو اپنے ملک، جو ہمارا ملک پاکستان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام پر بنا تھا ہمارا ملک، اس میں کتنا ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، کتنا ہم دین کو فالو کر رہے ہیں. تو میری یوٹیوب فیملی، بہت زیادہ ظلم کی انتہا ہے کہ انسان بے بس ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ ابھی سدھر جائے، ابھی بھی وقت ہے، وہ واپس آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف اور ساری برائیاں، یہ چیزیں چھوڑ دے. تو اسی لیے بھی جو ظالم ہوتے ہیں ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے. تو میری یوٹیوب فیملی، ظالم حکمرانوں کی بھی حکمرانی کب تک چلے گی؟ اور پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ فرعون کو دیکھ لیں، کیا وہ رہا دنیا میں؟ نہیں رہا. اس نے بھی بہت ظلم کیا اپنے ٹائم میں، بہت زیادہ ظلم کرتا تھا اور نعوذ باللہ وہ تو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو. اس سے بڑا جو ہے نا وہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر نمرود کو آپ نے سب نے اس کا بھی سنا ہوگا کہ نمرود کیا تھا. لیکن کون رہا دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں رہا. ہاں، ان لوگوں کی عمریں دراز ضرور ہوتی ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر نہ ایک سیکنڈ آگے ملتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے. کچھ بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. میں آپ سب سے ایک تو یہ کہوں گی
کہ جیسے میں آپ سب کو موٹیویشن دیتی ہوں، میں خود بھی اس پر عمل کر رہی ہوں، آپ بھی عمل کریں، صبر کریں، بس ہمارے پاس صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے، اللہ پہ توکل صبر تو ہے، دوسری چیز یہ ہم کر سکتے ہیں کہ دعا بھی کریں اور اپنے آپ کو نہ بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ چیز چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے حکمران اچھے ہوں، ان کے دلوں میں نرمی آ جائے، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنا، جو ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں وہ ہمارے ملک کو صحیح سے چلائیں، صحیح سے اس کا خیال رکھیں، انصاف ہو، ہر طرف خوشحالی ہو، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب ہم حکمرانوں کے لیے دعا کریں گے، انصاف ہو ہمارے ملک میں اس کے لیے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ آپ سوچیں کہ جو دل صاف ہوگا، پاک ہوگا، جس کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بہت اچھا ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی بہترین ہو جائے گا، انصاف بھی ہو جائے گا، اور کیا پتہ ہمارے جو حکمران ان کے دل بھی بدل جائیں۔ ہمیں خود کو صحیح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کے بعد ہم کسی کے اوپر جو ہے نا وہ پوائنٹ رکھ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو بدلا ہے، اب اس کو بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے، ہم دوسروں کے بدل جائیں، ہمارے حق میں بہتر ہو جائیں، یہ دعا کیسے کریں گے؟ خود سوچیں۔ اب سب سے بڑی وجہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، جیسے سعودی عرب میں قانون ہے نا کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ انگلی کاٹ دی جاتی ہے، اور اگر کوئی چوری کرتا ہے تو پورا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ سب سے یہی کہنا چاہ رہی تھی، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، دیکھیے قرآن مجید میں سزائیں سب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہیں، جس چیز کی جو جو سزا ہے وہ اگر قرآن مجید کے مطابق دی جائے ہمارے ملک میں، تو آپ یقین مانیں اگلے بندے کو کرنے کی، کوئی بھی برا کام جو وہ کرنے کا سوچ رہا ہوگا نا، اس کے اندر وہ جرت ہی نہیں ہوگی۔ میری یوٹیوب فیملی، اگر کسی ایک بندے کو بھی سزا دے دی جائے نا، ہینگ کر دیا جائے، سب دیکھیں، تو آپ یقین مانیں کہ دوبارہ کوئی یہ کام کرنے کا نہ سوچے۔ لیکن وہی بات ہے کہ انصاف نہیں ملتا، اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہے، لیکن دکھ کے ساتھ ساتھ پھر صبر ہے، اور کیا کر سکتا ہے انسان۔ تو میری یوٹیوب فیملی، اس چیز کو ذہن میں جب لاتے ہیں نا تو پھر صبر بھی آ جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو چند دنوں کی ہے، انشاءاللہ وہ دن آئے گا، وہ قیامت کا دن آئے گا جب انصاف ہوگا۔ اسی بات کو سوچتے ہوئے صبر آ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ بہت بڑی آیت ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، اپنے دل میں بٹھا لینا ہے۔ جیسے بھی حالات ہوں، جیسا بھی ہو، ہم سب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے سب کو انصاف دینا ہے، وہاں پر کسی کا زور نہیں چلے گا، کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی، اور وہاں جس کو بھی سزا ملے گی وہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہوگی، اور جس کو بھی انصاف ملے گا وہ کوئی چھوٹا انصاف نہیں ہوگا۔ سب کچھ ہو رہا ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم صبر کر سکتے ہیں اور انتظار کر سکتے ہیں اس وقت کا کہ جب سب کو انصاف ملے گا۔ دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز لکھی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی انصاف نہیں ملا تو کیا ہوا، انشاءاللہ آخرت کے دن، قیامت کے دن جو انصاف ہوگا اس سے بہترین کوئی انصاف نہیں ہے، اور آپ سب نے انشاءاللہ اس دن کے لیے تیاری کرنی ہے، اور انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کیا کریں، نیک کام کرنے کی کوشش کیا کریں، کوشش کریں اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کریں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، نہ کہ دوسرے لوگوں کو جو آلریڈی گمراہی میں ہیں۔ کوشش کریں اپنی زندگی کو آسان کریں، تو کوشش کریں جو دن آنے والا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور اگر آپ کو اس دنیا میں نہیں انصاف ملا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آخرت میں انصاف ملے گا۔ اور جنہوں نے بھی غلط کیا ہے، بہت زیادہ غلط کیا ہے، بہت زیادہ ظلم کیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی بات ہو نہیں سکتی ہے۔ بس یہی بات ہے نا کہ اگر کسی ایک بندے کو بھی سولی پر چڑھا دیا جائے تو یقین مانیں ہر بندے کی جو بھی اس طرح کا
خیال رکھتا ہے، جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے کہ میں بھی یہ کام کروں، اس کی روح کام جائے. وہ ساری بہنوں کی، سب بھائیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، سب ماؤں کی، سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، ہر برے حادثے سے، ہر برے انسان سے، ہر شر سے برے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ میں دنیا آخرت کی کامیابیاں بھلائیاں عطا فرمائے. اور بس اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دنیا وقتی ہے اور آخرت ہمیشہ کی ہے. جب آپ اس چیز کو سوچیں گے، سمجھیں گے، تو انشاءاللہ جو تھوڑا ہوتا ہے نا اس کی فکر نہیں ہوتی، جو زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میری ویڈیو کو لازمی سب کے ساتھ شیئر کیا کریں. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کو، اور ضرور شیئر کریے گا آگے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.